السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا جو معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول بھی منقول ہیں، لیکن وہ صحیح سند تک ہم تک نہیں پہنچے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کی کئی ایک باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پر ہو یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تل کا، یہ آیات الکتاب، یہ یعنی کتاب کی آیتیں ہیں، الحکیم، حکمت والی، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی عقل کے خلاف بات ہوتی ہے، اور یہ کمال حکمت اور دانش پر مبنی باتیں ہیں جو اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان فرمایا ہے وہ کمال حکمت اور کمال دانائی پر مبنی باتیں ہیں، اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اشکال وغیرہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکانا، کیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، عجماً، تعجب کی بات، ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، جو انہی میں سے ہے، ان، یہ کہ انذر، آپ ڈرائیں، الناس، لوگوں کو، وبشر، اور خوشخبری دیں، الذین، ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، قدم، بدلہ ہے یا جزا ہے، صدق، اچھی، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کافر کہے، قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، یقیناً آپ واضح جادوگر ہیں۔ یہاں یہ بات ہے کہ لوگوں، کیا ہے، اکان للناس عجباً، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً، تعجب کی بات، کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وحی کی جو انہی میں سے ہے، یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر، یہ واضح جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو، جو ایک انسان ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو انسان جنت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم نے اس آدمی کی طرف وحی کی جو انہی میں سے ہے، ساری زندگی اس نے انہی میں سے گزاری، اور 40 سال وہاں ٹھہرے، اللہ کے، یعنی کہ اللہ انہی کے پاس زندگی گزاری، باقی ساری 40 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت مل رہی ہے۔ تو انہی آدمی میں سے ہم نے اس کی بات، اگر ہم فرشتے کے اوپر اور کسی جن کو نبی بنا کر بھیجتے تو وہ ان کی زبان نہ سمجھ سکتا، ان کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ جو عمل قول کا بھی ہوتا ہے، اور یعنی کہ جو عمل انسان کرتا ہے، بات سے بھی کرتا ہے، سچائی انسان عمل سے بھی دکھاتا ہے، اور زبان سے بھی کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، عمل بھی ہوتا ہے اور بات بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں سے انسانوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے آپ کے سامنے ہے، نمونہ ہے، 40 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہی رہے، آپ ہی میں زندگی انہوں نے گزاری، تو اس بات میں تعجب کیوں کر رہے ہو؟ جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور توحید کی دعوت دیتا ہے اور اس طرح کی، تو اللہ کہتے ہیں بشیر اللہ دین، اور آپ کو خوشخبری بھی دیتا ہے، آمن، جو ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں دے دیں گے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ ہوگا ان کے لیے، صدق عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور جنہوں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، یہ واضح جادوگر ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے بعد، امانت دار، دیانت دار، صدیق، ہر چیز ہونے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ختم کرنے کے بعد، سب سے پہلی بات آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، ان، بے شک، ربکم، تمہارا رب، اللہ، اللہ ہے، الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم، پھر، استوى، مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، وہ تمام معاملے کی کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارشی، الا من بعد اذن، اس کی اجازت کے بغیر، ذالکم اللہ، یہ تمہارا رب
ربکم یہی تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، ذالکم یہی تمہارا اللہ ربکم تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، افلا کیوں نہیں تذکرون تم نصیحت حاصل کرے، یعنی ان ربکم اللہ الذی تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر مستوی ہوا علی العرش عرش پر اور تمام معاملہ کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع نہیں کوئی سفارشی الا من بعد اذنی اس کی اجازت کے بعد ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا یہ تمہارا رب اللہ ہے تم اسی کی عبادت کرو، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا، اس کے بعد نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، یہاں فی ستۃ ایام یعنی کہ 6 دنوں میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ایک دن میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے پروسیجر کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش پھر عرش پر مستوی ہوا، کیونکہ جو اللہ کے تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پہلے پانی کے پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پر مستوی ہوا۔ ہر یدبر الامر اللہ تعالیٰ ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کے ساتھ دنیا کو 6 دن کی بجائے ایک دن میں یعنی کہ کچھ سیکنڈ میں بنا دیتے، اللہ بنا سکتے تھے، اللہ اس پر قادر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیجر کے ساتھ ایک چیز کو بنانے میں، یعنی کہ یہ جو دن ہے یہ ہمارے حساب سے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت سورج اور چاند بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو یہ ہمارے حساب سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے، جس کی کال فصنت میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ معارج میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور ما من شفیع الا من بعد اذنی نہیں ہے کوئی سفارش اس کی اجازت کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کے لیے کہیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہوں ولی ہوں جو بھی ہو، اللہ کی سفارش کے بعد ہی کوئی بندہ سفارش کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ یہی تمہارا رب ہے تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی توحید کی، اور توحید میں اللہ تعالیٰ نے سب بیان فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو الیہ مرجعکم اسی کی طرف تمہارا، الیہ اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا سب کا، وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہ بے شک وہ یبدأ وہ پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو، ثم یعید پھر وہ لوٹائے گا، لیجزی اللہ دینا تاکہ وہ جزا دے اللہ دینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کے بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین کفروا اور والذین وہ لوگ کفروا جن نے کفر کیا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم وعذاب اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون سبب اس کے جو وہ کفر کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہنے ہیں ہم نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر تم فوت ہو گئے، تمہارا ہماری طرف لوٹنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ اپنے وعدے آہستہ آہستہ انسان کو دکھا دیتا ہے، سچ ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پکا ہے، حق ہے، سچ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی کہ یہ الیہ مرجعکم جمیعا کے، یعنی کہ انہ یبدأ الخلق اس نے پہلی مرتبہ پہ گیا، ثم یعیدہ پھر وہ تم کو لٹائے گا، یعنی کہ مرنے کے بعد پھر انسان اٹھایا جائے گا، تو وہ پھر جو قبر حشر والے دن الیہ انہ یبدأ الخلق وہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ اللہ تعالیٰ جزا دیں گے ان لوگوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتے، اگر کسی نے رائی کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ عمل اس کو لایا جائے گا۔ اگر کسی نے اسی کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کے پاس کوئی نیکی ہے، تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے جو 99 دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ 99 جو آپ کے ہیں دفتر، ایک جو اس کا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ، یعنی جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں، تو وہ یعنی کہ اسے ایک ٹکڑے کی یعنی جو اس کی توحید ہوگی وہ ہوگی، تو وہ ایک رجسٹر لایا جائے گا توحید والا، تو وہ جو توحید والا رجسٹر ہوگا وہ تمام پر بھاری ہو جائے گا، یعنی کہ بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف اتنا ہوگا جو اس نے توحید والا کلمہ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ والذین کفروا اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شراب پینا ہوگا، من حمیم کھولتا ہوا پانی یا پیپ،
یعنی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب اسی وجہ سے ہے جو وہ کفر کرتے تھے، ان کو کفر کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں، والذی، وہی ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، الشمس، سورج کو، ضیاءً، چمکنے والا، والنور، والقمر، اور چاند، نورا، نور، وقدرہ، اور مقرر کی، منازلہ، اس کی منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، یعنی کہ سالوں کی گنتی تم جان لو، اس کا حساب کتاب بھی۔ ما خلق اللہ ذالک، نہیں اللہ نے پیدا کیا یہ، الا بالحق، حق کے ساتھ، یفصل، وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، اپنی آیات، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے حساب آیات ہیں اس قوم کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں والذی، یعنی کہ سورج کو بہت چمکنے والا اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی سورج چاند کی، یعنی کہ اگر چاند ہر دن کتنا بڑھتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ کیا کس سے ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کی گنتی کا حساب کتاب لگا لو، یعنی کہ تم اسے مہینوں اور سالوں اور زندگی کا حساب کتاب لگا۔ ما خلق اللہ، نہیں اللہ نے پیدا کیا یہ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل، وہ تفصیل سے ہر آیات اور نشانی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیں۔ یہ آج ہمارا آج کا لیکچر یہ ختم ہوتا ہے یہاں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس کو بنانے میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں پیدا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔